صوفی اور انا کا کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں کہ انا تو انسان کو مٹا دیتی ہے، گویا ایک سیلف رسپیکٹ نام کی چیز بھی ہے، ایک تکبر بھی ہے، بیچ میں کہیں انا بھی ہے، کبھی اس طرف جھک جائے تو وہ تکبر میں آ جاتی ہے۔ تو صوفی کے اندر انا ہوتی ہی نہیں ہے، یا وہ اپنی انا کو مار چکا ہوتا ہے، یا وہ فنا فی اللہ کر چکا ہوتا ہے؟ دیکھیے، صوفی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اپنی ذاتی خواہشات اور اپنے جتنے ذاتی معاملات ہیں ان کو اپنے اندر سے مٹا کر ختم کر دیتا ہے، اور وہ صرف اپنے رب کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ جو اس کا حکم ہوتا ہے وہ اسے ہی قبول کرتا ہے، اور جس سے اس ذات نے منع کر دیا وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ابھی میں پچھلے سوال کے اختتام پر ایک بات عرض کر رہا تھا، اس سے ہی یہ ریلیٹڈ آپ کا جو سوال ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صوفیوں کا امام قرار دیا کس نے؟ ایک بہت بڑے صوفی حضور داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ نے۔ اور آپ نے وہاں پر صوفی کی تعریف کے اندر، وضاحت کے اندر یہ بات لکھی ہے، جس میں یہ انا والا جواب بھی داخل ہو جائے گا، کہ جو صوفی ہوتا ہے وہ اصول اور فروع دونوں چیزوں کو اپنے اندر سے نکالتا ہے۔ اچھا۔ اور آپ نے اس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں سے نکال کر بڑے خوبصورت انداز سے ہمیں سمجھایا۔ اصول کیا ہے؟ یعنی اللہ کے علاوہ ہر چیز کو نکال دینا، اور فروع کیا ہے؟ دنیا کو نکال دینا۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام دنیا سے وصال فرما گئے، پہلی چیز سمجھا رہے ہیں اصول، کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز کو نکالا۔ جب آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ کر گئے تو اصحاب رسول عشق رسول کے اندر جو ہے وہ غم کے مارے نڈھال ہو گئے، اور ان کا ذہن اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام بھی دنیا سے پردہ کر گئے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر آگے، اور آپ نے کہا کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ حضور دنیا سے پردہ کر گئے تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تو اصحاب رسول کا ذہن اس کو قبول نہیں کر رہا اس وقت، چونکہ محبت بہت زیادہ ہے اور الفت بہت زیادہ ہے۔ لیکن انہی اصحاب رسول میں صوفیوں کے امام حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ کر سب کو سمجھاتے ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم۔ اور آپ انہیں یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ صرف اللہ کے رسول ہیں، اگر تم ان کی پوجا کرتے تھے تو پھر تو دیکھ لو یہ دنیا سے چلے گئے، اور اگر تم اللہ کی پوجا کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو اللہ اب بھی موجود ہے۔ سارے اصحاب کہتے ہیں ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے قرآن کی یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہو۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق نے اصل یعنی اللہ کے علاوہ ہر چیز کو دل سے نکالا ہوا تھا، اس لیے ان کی نظر وہاں پر تھی کہ ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ دنیا سے پردہ کر گئے۔ اور جہاں بات فروع کی آتی ہے، جب حضور علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، تو حضرت ابو بکر صدیق گھر کا سارا مال لے آئے۔ اب دیکھیں، مال اسباب یہ انسان کی ضروریات میں سے ہیں، لیکن جو صوفی ہوتا ہے وہ فروع کو بھی نکال دیتا ہے۔ جب آپ سارا سامان لے کر آ گئے اور آپ سے پوچھا گیا کہ گھر پر کیا چھوڑ کر آئے ہیں، تو آپ کا جواب کیا تھا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اوہو جو مال تھا وہ سارا لے آیا، پیچھے کچھ بچا نہیں، اب گزارا کیسے ہوگا؟ نہیں نہیں نہیں، بڑی ہی جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اور بڑے امتیاز کے ساتھ آپ نے کہا کہ میں گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو یہ آپ نے سمجھایا کہ دیکھو جو صوفی ہوتا ہے وہ اپنے اندر سے اصول اور فروع دونوں چیزوں کو نکالتا ہے۔ تو یہ انا کیا ہے؟ یہ تو انسان کی اپنی ذاتی چیز ہے نا، تو یہ بھی اس سے نکل جاتی ہے۔ بس صوفی کا ایک ہی کام ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔